السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کسان بھائیوں، یہ ہے فگ رسٹ۔ اس کو اس کا ابتدا جو ہے یہ انڈر لیوز یعنی پتوں کی اندرونی سائڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر گریجولی یہ اوپر کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کا جو گرمی جب اینڈ ہو رہی ہوتی ہے، نارملی ہمارے جب یہ پورا زور مار کے اینڈ جولائی میں جب اس کو کہہ لیں، پھر تبدیلی تھوڑی سی آنا شروع ہوتی ہے اور اس دوران بارشیں بھی ہو جائیں اور موسم جو ہے وہ ہیومڈ قسم کا ہو اور نمی ہو، تو دونوں صورتوں میں جب موسم میں نمی ہو اور گرمی کا زور ٹوٹ رہا ہو، تو اس وقت یہ رسٹ جو ہے یہ اس کا اٹیک ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہوتا ہے تو یہ پورے کے پورے پودے کو، یہ پورشن جو نظر آ رہا ہے یہ سارا آلموسٹ اس کے پتے اس نے گرا دیے تھے، اور اس وقت جو موجود فروٹ ہوتا ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ رسٹ جو ہے یہ اس کا حملہ تو سٹارٹ تو اسی سے ہی ہوتا ہے۔ یلو سے سپاٹس آتے ہیں پتے کی اندرونی جو جگہ ہے وہاں پہ، اور پھر اس کے اپر سرفیس پہ وہ چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور پھر ریڈش براؤن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہ صرف پتوں کو یہ افیکٹ کرتا ہے، پھر یہ اس کا اثرات جو ہیں فروٹ پہ بھی جاتے ہیں، لیکن اس سٹیج پہ جب یہ آتا ہے تو پھر پودے میں اتنی جان ہی نہیں رہنے دیتا، اور فوٹو سینتھسس سارا پروسیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور پتے گر جاتے ہیں۔ اور نارملی سردیوں کے آغاز میں یا ان دنوں میں جب گرمیوں کا زور ٹوٹ رہا ہو یا موسم بہت زیادہ اس میں ہیومیڈیٹی پائی جاتی ہو، بارشیں چل رہی ہوں، تو یہ اس کا یہ فنگل ڈیزیز ہے اور اس کا اٹیک ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سیزن ٹوٹ گیا یا سیزن ختم ہو گیا۔ یہ نہیں ہے، یہ اصل میں فروٹ اس کو انجیر کو لگتا ہی رہتا ہے، اور اس کو اگر اس سے کنٹرول کر لیا جائے تو یہ فروٹ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے جولائی اگست میں بھی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ یہ آتی بھی خود ہے، اور اگر کنٹرول بر وقت نہ کیا جائے اور پریمپٹیولی اس کو نہ دیکھا جائے تو یہ جاتی بھی خود ہی ہے۔ تو ہر سال یہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ نقصان کر جاتی ہے، اور یہ نیچے جو جب جس پتے پہ اس کے جراثیم موجود ہوں اس پہ اگر بارش آ جائے اور وہ پانی سپوز اس پتے پہ اس کے سمٹمز ہیں، تو یہاں اگر پانی کا ایک پتا اس پتے پہ پانی کا ایک قطرہ اگر ڈراپ ہو جاتا ہے اور وہ بارش کی وجہ سے پھر نیچے اس پہ آتا ہے، تو یہاں سے پھر یہ نیچے اس پہ آتا ہے، تو یہ اس طرح یہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، اور بڑی جلدی ریپڈلی یہ پورے فیلڈ کو گھیر لیتی ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہے۔ اور اس کا بچاؤ کرنا ہے تو پھر یہ جو پتے نیچے گرے ہوئے ہیں، اگرچہ جون جولائی میں اس فیور میں ہوں کہ مئی اور جون میں نیچے اگر ٹمپریچر ٹھیک ہو تو پودے کو فائدہ ملتا ہے، لیکن یہ اگر نارمل پتے ہوں، نارملی وہ گرے ہوئے ہوں یا کوئی اور ملچنگ ہو، لیکن یہ اس کے فنگس سے جو متاثرہ پتے ہیں وہ جب گرتے ہیں تو وہ ساتھ ہی وہ اپنے اثرات بھی رکھتے ہیں، اور فیوریبل کنڈیشنز جو ہے نیچے موجود رہتی ہیں جس سے اس فنگس کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر
اس کے بر وقت اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ پری میچورلی فروٹ جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا اور پیلا سا ہو کر تیار بھی ہو جاتا ہے، اور وہ بیکار سا، اس کو کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے اس سے اوائڈ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، یہ دیکھیں اس کو ایک تو جو ہے احتیاط وہ یہ ہے کہ ہمیں پراپر طریقے سے اس کی کر دینی چاہیے پروننگ، اور وہ تاکہ ہوا کا جو ہے ایئر سرکولیشن جو ہے وہ ہوتی رہے بہترین طریقے سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کے پورا ہیومیڈیٹی ہو اور پھر پودے متاثر بھی ہوں، تو شروع میں اگر کسان بھائی نگاہ رکھیں تو جو پتا افیکٹڈ ہوتا ہے، اگر شروع میں کوشش کر کے ان پتوں کو جو متاثرہ ہیں ان کو فوراً توڑ کے علیحدہ کر کے جلا دیا جائے، اور اپنے فیلڈ کو صاف رکھا جائے بالکل اوپر نیچے سے ہر طرح سے، تو یہ اس سے بھی کافی سارا اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور فیلڈ بچ جاتا ہے۔ اب اگر فیلڈ کے نیچے بھی اس کو فیوریبل کنڈیشنز مل رہی ہوں، اور اوپر بھی، اور پھر ٹیمپریچر بھی فیوریبلی اس کو مل رہا ہو، تو یہ پھر اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اور پھیلاؤ ہوتا ہے تو نہ صرف پتے متاثر ہوتے ہیں، پورا پودا متاثر ہوتا ہے، پورا آرچڈ متاثر ہوتا ہے، فروٹ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ انیشیلی ہمیں جو ہے احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ انتظار کر کے۔ اور اگر ہم بالفرض اس کو دیکھتے رہیں بھائی ابھی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، تو پھر جب یہ پھیلتی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا باقاعدہ بس دو تین احتیاطیں ہیں کہ فیلڈ صاف ہو، اور موسم پہ اور کلائمیٹک کنڈیشنز پہ نگاہ ہو، جو ہی کوئی ایک آدھ متاثرہ پتا یا اس طرح کا اس کا محسوس ہو تو اس کو اکھاڑ لیں، اور پھر کاپر سلفیٹ کا فنجیسائڈ سپرے جو ہے وہ ضروری ہے، اس پہ نگاہ رکھیں، اور اس کو نیم آئل کا سپرے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بارشی دنوں میں جب یہ ہیومیڈیٹی ہو اور بارشیں چل رہی ہوں تو اس پہ زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ احتیاط ہو تو اس سے ہمارا بہت سارا فروٹ جو ہے ان مہینوں میں جو ضائع ہوتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، اور بڑی اچھی انکم بھی ہو سکتی ہے، اور پودا بھی سیف رہتا ہے۔ اگر اس کو اس وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر یہ سارے فیلڈ میں پھیل جاتا ہے، اور دیگر باغات کو اور ہمسایہ پودوں کو بھی نقصان جو ہے وہ اس سے ہو سکتا ہے۔ تو سورج کی روشنی اس کا اندر تک جانا ویسے تو ہر باغ کی پروننگ کے لیے بہت ضروری ہے، ہوا کا گزرنا، سورج کی روشنی کا گزرنا، ایئر سرکولیشن ہونا، سن لائٹ کا جانا، یہ بڑا ضروری ہے، خصوصاً جب یہ پرابلم رسٹ کا آئے تو پھر اس طرح کے حالات جو ہیں وہ پیدا کرنے چاہیے پراپر پروننگ کر کے، اور نیچے صفائی وغیرہ ہو، بہت زیادہ ہیومیڈیٹی جو ہے اس کو نہ ہو، اور اس کو پانی اگر بالفرض لگانا ہے ان دنوں میں تو صبح صبح لگائیں، تاکہ جو ہی سن لائٹ آئے تو پتوں میں سے وہ موئسچر جو ہے اور وہ اتنا زیادہ سسٹین نہ کر رہا ہو، تاکہ کوئی اگر کوئی پانی کا قطرہ نیچے گرے تو وہ تندرست ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح صبح پانی لگا دیں، تاکہ ہوا اور دھوپ اور سن لائٹ کی وجہ سے وہ خشک ہو جائے، بیماری جو ہے وہ پھیلاؤ کا سبب نہ بنے۔ بس یہ احتیاطیں ہیں، اس کو بڑا ہی ضروری ہے اس پہ نگاہ رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔